وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج چوتھے پارے کے آخری آیت ہے، آیت نمبر 23۔ تو آج کے درس میں صرف ایک آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں جو ہے اپنا چوتھا پارہ مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعۃ و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما۔ تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں اور بھائیوں کی بیٹیاں، بھتیجیاں اور بہنوں کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساسیں، اور تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہارے یہاں پرورش پا رہی ہوں، اور ان عورتوں سے بھی جن سے تم صحبت کر چکے ہو۔ ہاں، اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو ان لڑکیوں سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے صلبی یعنی سگے بیٹوں کی بیویاں یعنی بہویں اور دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے، مگر جو پہلے گزر چکا، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ناظرین کرام، چوتھا پارہ یہاں مکمل ہوا الحمدللہ۔ چوتھے پارے کے اندر آخری آیت تھی سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 23۔ اس کے اندر تذکرہ ہے ان عورتوں کا جن سے نکاح حلال نہیں ہے بلکہ حرام کر دیا گیا ہے۔ اب آئیے لیتے ہیں 7 نسبی محرمات، یعنی حسب و نسب کی وجہ سے حرام، جیسے ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، بھتیجی ہے، بھانجی ہے، یہ حرام ہے، اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ پھر اسی طرح 7 ایسے ہیں محرمات جو دودھ پلانے کی وجہ سے، دودھ کی وجہ سے حرام ہے، اس سے نکاح نہیں کر سکتے، جیسے رضائی ماں، رضائی بیٹی، رضائی بہن، رضائی پھوپھی، پھر رضائی خالہ، رضائی بھتیجی، رضائی بھانجی، تو ایسے بھی نکاح حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ پھر اسی طرح سسرالی محرمات جیسے ساس، پھر اسی طرح ربائب، مدخولہ بیویوں کی پہلے خاوند سے لڑکیاں یعنی سوتیلی بیٹی جو کہا جاتا ہے وہ، ان سے بھی نکاح نہیں ہے۔ پھر اسی طرح بہو سے بھی نکاح نہیں کیونکہ وہ بیٹے کے پاس ہے۔ پھر اسی طرح 2 سگی بہنوں کو جمع کرنا یہ بھی حرام ہے۔ باپ کی منکوحہ سے بھی، باپ نے جس سے نکاح کر کے چھوڑ دیا وہ الگ ہے، اس سے بھی نکاح جو ہے وہ حرام ہے۔ پھر اسی طرح حدیث کے اندر آیا جب تک بیوی ہے تو اسی طرح بیوی کی پھوپھی، اس کی خالہ، اس کی بھتیجی، اس کی بھانجی سے بھی نکاح حرام ہے، یعنی جب تک وہ ہے ساتھ میں۔ ہاں، اگر اس کا انتقال ہو گیا یا ہم نے چھوڑ دیا تو اس کی پھوپھی، اس کی خالہ، اس کی بھتیجی اور بھانجی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی سسر نے اپنی بہو سے زنا کر لیا، بلاత్కాر کر لیا، یا پھر ایسے کوئی بھی رشتے ہو کہ آدمی موجود ہے لیکن اس نے اپنی بیوی کو چھوڑ کر اپنی ساس سے زنا کر لیا، نعوذ باللہ کچھ لوگ ہیں، تو ایسا اگر غلط کام کر لیا تو کیا بیوی حرام ہو جائے گی؟ تو زنا کرنے سے، غلط کام کرنے سے حرام نہیں ہوتی، زنا کی وجہ سے حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے ارواء الغلیل جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 287 میں، ان وطء الحرام لا یحرم، کہ حرام طریقے سے وطی کر لینا یعنی حرام طریقے سے خواہش پوری کرنا یہ دوسرے کو حرام نہیں کرتا۔ اپنے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ کہیں کہیں دیکھ لیجئے کیس آ جاتا کہ سسر جی نے بہو کے ساتھ زنا کر لیا تو اب کیا ہوا، اس کو چھوڑ دے کیونکہ وہ بیٹے کے لیے ماں کی طرح ہو گئی، اس لیے بیٹے نے طلاق دے دیا، اور اس طرح پھر حلالہ کا نعوذ باللہ سسٹم جو زنا کا ہے۔ تو اگر کوئی غلط کام کر لیتا ہے تو غلط کام کرنے کی وجہ سے رشتے ناتے نہیں ٹوٹتے، ہاں اس نے غلطی کی وہ توبہ استغفار کرے۔ اگر سسر جی نے بہو سے زنا کر لیا ہے تو بہو اس کے بیٹے کے پاس رہے گی، ایسا نہیں ہے کہ اس کے بیٹے کے لیے ماں ہو جائے گی، جی نا، اس نے غلط کیا وہ توبہ استغفار کرے۔ تو آج کے درس میں بس اتنا ہی، اور بقیہ کل کا جو درس اپنا شروع ہوگا، 5واں پارہ جو شروع ہوگا، تو اس کے شروع کے اندر بھی ان عورتوں کا تذکرہ جس سے نکاح جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔